کیا صرف ہمارا مقصد روزہ رکھنا ہی ہے؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اس کا ہماری روزے کی صحت پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب ہے قرآن پاک، اس کے حوالے دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مسلمانوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخرت میں جب جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کی جائے گی تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نمازی بے نمازی کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مشرک کے درمیان، یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی واحد چیز نماز ہے۔ یہ تو چند ارشادات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 700 مقامات پر نماز کا حکم دیتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم پہلا سوال ہی فیل کر گئے تو ہم نے آگے جا کے اپنے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جب وہ سوال جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اتنی دفعہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ ہمیں سمجھایا اور تحفے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا تھا، ہم اسی پہ پورا نہیں اترتے تو باقی اعمال ہمارے کس کام کے ہوں گے؟ بہنوں سنو کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر اس دفعہ اس وجہ سے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ کبھی ہم یہ بہانے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، تو کل جس اولاد کے لیے ہم اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، کیا قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کر پائیں گے؟ کیا قیامت والے دن وہ ہمیں کچھ نیکیاں دے پائیں گے؟ تو خدارا اپنے کاموں کو ایک سائڈ پہ کیا کرے اور نماز کو لازمی پڑھیں۔ دیکھیں کہ نماز ہی تو ہے جو ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے گی۔ جب ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، 5 ٹائم وضو کریں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی زیادہ امتیں ہوں گی، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نماز پڑھنے والے، ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ سورج کی طرح روشن ہوں گے، ان کو میں دیکھ کے ان کی شفاعت کروں گا۔